أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا وعملوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. یہی دور کی گمراہی ہے. وہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. وہ کیسا برا مددگار ہے اور کیسا برا ساتھی. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. بے شک اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر کے رہتا ہے. جو یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے پھر اس رسے کو کاٹ لے پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصہ کو دور کرتی ہے یا نہیں. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا ہے اور بے شک اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرست اور عیسائی اور آتش پرست اور شرک کرنے والے یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت انسان اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ دو فریق ہیں
جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ کر بنائے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، جس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ جب بھی وہ شدت تکلیف سے اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا اور جلانے والے عذاب کو چکھو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست میں جو گفتگو کا آخری حصہ تھا وہ ایک سوالیہ انداز تھا، اور وہ سوالیہ انداز یہ تھا کہ کافروں کو رب کائنات نے کافروں کا اور ان کے بتوں کا معاملہ آپس میں یوں ارشاد فرمایا تھا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ یہ کافر لوگ یا کسی ایک بندے کی بات چل رہی ہے تو مراد سارے ہی کافر ہیں، یہ کافر لوگ بلا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں اس کی جو ان کو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، مراد تھے بت۔ فوراً اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے اس حقیقت کو یوں ارشاد فرمایا کہ یہ جس کو بلا رہے ہیں تو اس کا نقصان دینا نفع دینے سے زیادہ قریب ہے۔ وہ نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی، لیکن نقصان دینا زیادہ قریب ہے اور نفع دینا ذرا دور ہے۔ بتوں کے حوالے سے میں نے یہ سوال چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ نشست میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار یہ کہنا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور پھر اگلے ہی حصے میں یہ کہہ دینا کہ یہ بت یہ نقصان دیتے ہیں اور ان کا نقصان دینا ذرا قریب ہے، بنسبت نفع دینے کے ان کا نقصان دینا ذرا قریب ہے۔ تو پہلی آیت نے کہا بت نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، دوسری آیت نے کہا کہ بت نقصان دے سکتے ہیں اور ان کا نقصان دینا بہت جلد ہے، اور نفع دے سکتے ہیں لیکن نفع دینا بہت دور ہے۔ آج پھر میں نے 2 بار اپنے عنوان کو دہرایا تاکہ ہم سمجھیں کہ آج کی نشست میں ہم نے پہلی بات کیا سیکھنی ہے، بت نفع دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں یا نہیں۔ دونوں باتیں قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ گفتگو کو سمجھانے کے لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ قرآن حکیم ہی سے میں مدد حاصل کروں۔ اللہ رب العالمین کا یہ طرز بیان ہے قرآن حکیم میں، یہ اسلوب کلام ہے۔ ایک کام ہونا نہیں ہوتا لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ اگر ہو جاتا تو پھر یہ ہوتا، ہونا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی طرف سے بڑے سلیس اور سادے سے جملے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ایک کام نہیں ہونا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا، بندوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا، لیکن رب کائنات اس کے ہونے پر نتائج پھر بھی بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کام اتنا برا ہے کہ اگر ہو جاتا تو کتنے نقصان تھے۔ میں کون سا حصہ پڑھنے لگا ہوں قرآن حکیم کا؟ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی رب اور ہے ہی نہیں، کسی کا اختلاف ہی نہیں اس میں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے خود کہا لم یکن لہو کفوا احد، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی ایک بھی نہیں، تو اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جیسا کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ اگر کوئی سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جیسے کہ مکہ والے سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور یہ سارے بھی خدا ہیں، وہ سمجھتے تھے، تو رب کائنات نے پہلے تو سمجھایا کہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہو سکتا ہے تو اگر ہوتا تو پھر یہ نقصان واقع ہو جانے تھے، جیسے کہ میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور رب ہوتے تو پھر تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا۔ اور یہ ہماری آیت اپنے مقام پر درس قرآن حکیم میں پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک اور رب اگر ہوتا، کئی تو کئی ہے، اگر ایک بھی اور ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا۔ ایک رب کہتا بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ہونی چاہیے، لڑائی ہو جاتی۔ ایک خدا کہتا آج سورج نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک رب کہتا کہ میں اس کو بیٹا دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ ایک خدا کہتا کہ میں گرمیوں کا موسم لانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں تو سردیوں کو لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو پھر فساد ہو جاتا پوری کائنات۔ ایک رب کہتا ہے میں اس بندے کو رزق زیادہ دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو کم دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک کہتا ہے میں اس کو آج مارنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تو آج نہیں مرنے دوں گا، میں پرسوں مارنا چاہتا ہوں۔
موت واقعہ کرنا. تو یہ ہر عنوان میں دنگا فساد مچ جاتا. رب کائنات نے کہا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی اور رب نہیں ہے، ایک ہی ہے، اسی کا حکم چلے گا، اسی کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا. تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں اللہ ایک ہی ہے، لیکن جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی رب ہے، اگر یہ واقعی رب ہوتے ہیں نہیں ہے، اگر ہوتے تو پھر تو جھگڑے ہو جاتے، لڑائیاں ہو جاتی، فسادات ہو جاتے، یہ کائنات بچتی ہی نہ، حتیٰ کہ تم بھی نہ بچتے، زمین بھی نہ بچتی، آسمان بھی نہ بچتا. لفسدت السماوات والارض، ہر جگہ فساد بپا ہو جاتا، تو جھگڑے لڑائیاں، کائنات رہتی ہی نہ. تو دیکھا ایک کام ہونا نہیں تھا، لیکن ہونے کی تقدیر پر کہ اگر یہ بالفرض ہو جاتا تو فلانے نقصانات واقع ہو جانے تھے. تو نقصانات سے روشناس کرانے کے لیے جو کام ہونا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پھر ایک بار کہتا ہے کہ بالفرض اگر ہو جاتا، لو اگر ایک کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے تو پھر یہ فسادات تھے. ذرا اس انداز میں یہ مقام سمجھیے گا. رب کائنات نے کہا ویسے ان بتوں کی کہانی یہ ہے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں. یہ نفع پر قادر نہیں ہے، نقصان پر بھی قادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک کام ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اگر کہا کہ بالفرض اگر ان میں کوئی قدرت ہوتی، ان بتوں میں اگر کچھ قدرت ہوتی تو یاد رکھنا یہ نفع کی بجائے تمہیں نقصان ہی دیتے. ان بتوں میں اگر کوئی قدرت ہوتی تو یہ نفع کی بجائے تمہیں نقصان ہی دیتے. یعنی اس انداز میں رب کائنات نے کچھ بات کو ارشاد فرمایا. رہی بات یہ کہ اگر ان میں کچھ قدرت ہوتی تو یہ نفع کی بجائے تمہیں کوئی نقصان ہی دیتے، اس بات کو میں اگر کھولنا چاہوں تو میں ایک آدھ مثال دے کر آپ کے سامنے یوں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ مجھ پر اعتماد کرو کہ ہمارا ایک کام الجھا ہوا ہے، ہم ایک کام میں پھنسے ہوئے ہیں، تو مولانا اکبر صاحب ہمارا یہ کام کروا سکتے ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہیں، ان کے بڑے ریلیشنز ہیں، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، کسی ایک سے کہیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو آپ اپنے طور پر اعتماد کر کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہو، ہمارا کام تو ہو گیا، اب ہم اس کام میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پورے اعتماد کے ساتھ جب آپ میرے پاس آؤ، میں کہوں میرے بس میں نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ کے تو کیے ہوئے پر سارا پانی پھر گیا ہے نا، آپ کا دل تو ٹوٹ گیا ہے نا. آپ نے اس کام کے ہونے کی بنیاد پر آئندہ جو ڈھیروں فیصلے کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے، وہ سارے کے سارے گر گئے، آپ ناکام ہو گئے. ناکام ہونا اور آپ کی سوچوں کا ایک دم سے دھڑام سے گر جانا یہ نقصان ہی تو ہے. تو رب کائنات نے کہا دیکھو یہ آج امیدیں لگا رہے ہیں کہ یہ بت قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے، مطمئن ہیں، بڑے پر اعتماد ہیں، اندر سے انہیں سکون ہے کہ قیامت والے دن ہمیں نفع دیا جائے گا، ان بتوں کے ذریعے شفاعت ہوگی، البڑا رب ان کی مانے گا، ہماری خلاصی ہو جائے گی. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو رب کائنات نے خود قرآن حکیم میں کہا کہ یہ بت خود جان چھڑائیں گے، ہٹو تم ہماری عبادت کہاں کیا کرتے تھے، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم معبود ہیں ہی کہاں. تو ایک دم سے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ پھنسے کے پھنسے رہ جائیں گے. تو ہو گیا نا نقصان. جو اعتماد تھے ان کے، جو سوچیں تھیں ان کی، جو ان کا ایک بھرم تھا، وہ سارے کے سارا گر گیا. مولا کائنات نے کہا ان میں قدرت ہے نہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں. اگر بالفرض ان میں قدرت ہوتی تو یہ نقصان ہی دیتے. ان کا نفع دینا تو کوسوں دور پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ہونا نہیں تھا. تمہارے اپنے خیال میں ہے کہ شاید نفع ہوگا، ہونا نہیں تھا، لیکن نقصان دینے میں تمہیں یہ بڑے تیز واقعہ ہو سکتے ہیں. ارشاد گرامی ہوا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے جو پہلا سٹیپ لیا ہے گفتگو کا، یہ قدرے ذرا مشکل واقعہ ہوا ہے. اسے برہان اقناعیہ کے انداز میں نے آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کی ہے. اور جس بندے نے منطق کی گلی اور کوچے سے گزر نہ کیا ہوا ہو، اس کے لیے اس انداز میں گفتگو کا سمجھنا ذرا ہوتا مشکل ہے. میں چلیں ایک انداز میں نے کہہ دیا، میں دوسرے انداز میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مقام پر رب کائنات نے کہا یہ بت فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. اگلی ہی آیت میں کہا البتہ ان کا نقصان دینا بہت قریب ہے. سمجھ آیا کہ نقصان دے سکتے ہیں. پہلے کہا تھا نہیں دے سکتے، پھر کہا دے سکتے ہیں. مشکل کہانی ہے. اسے سمجھانے کے لیے میں قرآن حکیم کا اس سے بھی ایک سادہ اسلوب آپ کے لیے تلاوت کرنے لگا ہوں. کئی بار آپ لوگ آپس میں ضد بازی پر اتر آتے ہو، حق درمی پر اتر آتے ہو، میں نہ مانوں کی روش پر آ جاتے ہو. ہم انسان لوگ زندگی پر ایسا کرتے رہتے ہیں. پھر ایسے میں کوئی مصلح، اصلاح کرنے والا شخص ہولے سے ہمارے کان میں کہے وہ چھوڑ یار، سب کو ایک بار تو سب کو ایک پاسے رہنے دینا، تو خود اپنے دل سے سوچ کر بتا یہ بات ایسی ہونی چاہیے. یعنی ہم اس کے دل پر فیصلہ چھوڑتے ہیں، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنے دل سے سوچ کر بات کہے گا نا تو جواب وہ نہیں ہوگا جس پر یہ اڑا ہوا ہے، بلکہ جواب وہ ہوگا جو دونوں فریقوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے.
میں اس کی مثال کہتا ہوں، لڑکا اور لڑکی لڑ پڑے، ناراضگی ہو گئی، طلاقیں ہونے کے بعد قریب ہو گئی، تو اب وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا، وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اب دو فریق، ایک دولہا کے پاس جائے، ایک دلہن کے پاس جائے اور جا کر سمجھائے، دیکھ یار باقی سب باتیں چھوڑ، میری بات سن. اگر تیری بہن ہوتی کسی کے گھر میں تو وہ ایک دم سے طلاق دینا چاہتا، تو یار بہنوں کو پھر ایسے طلاق دی جاتی ہے، تو خود سوچنا یار ذرا. تو اگر تیری بہن کو طلاق ہوتی کتنا برا لگتا. تو چھوڑ یار باقی ساری باتیں ہوتی رہتی. اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتا یہ ظلم نہیں ہے. ایک بار اندر سے دل اس کا نرم ہوتا ہے صحیح، یار واقعی ایسے چھوٹی سی بات پر میں لڑ پڑا، چھوٹی سی بات پر میں جھگڑ پڑا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں. یعنی اس طرح کے معاملات ہمارے ماحول میں چلتے رہتے ہیں، اور صرف ماحول میں نہیں. اب قرآن حکیم سمجھیں، رب کائنات نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، محبوب ذرا ان سے پوچھے تو صحیح، ان مکہ والوں سے پوچھے تو صحیح. یہ کہانی اور ہے، اس کی روشنی میں یہ عنوان سمجھنا چاہتا ہوں. ان مکہ والوں سے پوچھے تو صحیح، بہت سارے سوالات ان کے سامنے رکھے گئے. میں ایک آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ ان سے پوچھو گے نا کہ بتاؤ ہاں بھلا کہ یہ بھی تم کہتے ہو کہ رب ہے تو وہ بھی رب ہے، بتاؤ بھلا آسمان کس رب نے بنائے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بتاؤ بھلا آسمان کس رب نے بنائے، زمین کس نے بنائی؟ تو محبوب دیکھنا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان کے دل کی جو گواہی ہے وہ ان کی زبانوں پر جب ظاہر ہوگی نا تو بولیں گے وہ تو اللہ ہی نے بنائے ہے. یعنی ان کے دل کی کہانی اگر انہی سے پوچھو تو کہیں گے وہ تو اللہ ہی نے بنائے ہیں. تو کچھ آپ بات سمجھے کہ سوالیہ انداز میں کہنا کہ تم منہ سے جو مرضی بولو، کردار سے جو مرضی ظاہر کرو، تمہارا ظاہر جو مرضی ان کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن اے کافرو اگر تم کہیں اپنے دل سے پوچھو نا کہ رب ایسا ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے، تو تمہارے اندر سے آواز آئے گی رب تو ایسا ہوتا ہے. اب سمجھیں ان کے دل کی آواز گویا کہ اس آیت میں کہی گئی یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے. مولا کائنات نے کہا ہم تو کہہ چکے یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اے کافرو تم ذرا اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ نفع دیتے ہیں کہ نقصان. تو کہا کہ ان کا دل اندر سے کہے گا یہ نقصان ہی دے سکتے ہیں، نفع ان میں کہاں آیا ہے. جو ان کے سامنے جھکتا چلا جائے گا دوزخ کا مسافر ہوتا چلا جائے گا. گویا اس آیت کو ان کے دلوں کی آواز بنا کر کے تقاری قرآن کے سامنے کر دیا گیا کہ اگر تم بھی تحمل سے سوچو گے تو تمہارا دل بھی یہی کہے گا کہ یہ بت نفع نہیں دے سکتے، ان میں نقصان ہی نقصان ہے. اور وہ نقصان تمہارے دل کے اندر سے نکلنے والی ایک آواز کا احساس بن کر کے تمہیں دعوت دینے والا بن جائے گا. چلے بھائی، چار انداز اور بھی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، چار انداز اور بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ بھی مشکل ہے، معاملہ بھی مشکل ہے. دو طریقے سے میں نے کوشش بھی کی ہے قرآن پاک کو اپنے سامنے آئینہ بنا کر. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دی ہے تو الحمدللہ. اب ہم ذرا میٹھا سا عنوان تلاوت کرنا چاہیں گے. یہ تو مشکل ترین عنوان تھا کہ یہ نفع دیتے ہیں کہ نقصان دیتے ہیں. اب ہم میٹھا سا عنوان تلاوت کرنا چاہیں گے. کہا یہ رب نہ نفع دے نہ نقصان دے، یہ تو نہیں رب ہو سکتے. سمجھ آئی؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو نفع بھی دے نقصان بھی دے. نفع بھی جس کی قدرت میں ہو، نقصان بھی جس کی قدرت میں ہو. رب تو کچھ ایسا ہوتا ہے. اب اس کے بعد جھوٹے خداؤں کی بات کرنے کے بعد سچے خدا کی بات کرنی تھی. ذرا انداز دیکھنا، ارشاد گرامی ہوا ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک اللہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا. یہ نفع دینا ہے. جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے. میں بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن ایک باریک سی کہانی ہے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. وہ جو رب کائنات نے اعلان کیا ہوا تھا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے، میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر، میں غضب کم کرتا ہوں رحمت زیادہ کرتا ہوں. تبھی تو جو تمہیں رسول عطا فرمایا وہ سراپا رحمت عطا فرمایا، سراپا رحمت رسول تمہیں عطا فرمایا. یہ میری رحمت کے غلبوں کے اظہارات میں سے ایک اظہار ہے. جو رسول تمہیں عطا فرمایا وہ سراپا رحمت عطا فرمایا. تو اس کی رحمتوں کے اظہار قرآن حکیم میں بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں آتے رہتے ہیں. اہل علم انہیں سمجھتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں. ان سے پڑھا کر، ان سے سنا کر ہم جیسے چھوٹے خطیب لوگ بھی دو چار جملے کہنے پر قادر ہو جاتے ہیں. اب دیکھو مقابلہ یوں تھا، یہ جھوٹے خدا نہ نفع دیں نہ نقصان دیں. مقابلہ یوں بنتا ہے پھر سچا خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی قدرت میں نفع دینا بھی ہے اور نقصان دینا بھی ہے. تو حق یہ تھا جب نفی کی یہ رب نہیں ہے تو دونوں باتوں کو بیان کیا. نفع بھی دے نہیں سکتے، نقصان بھی دے نہیں سکتے. تو مقابلے میں جب سچا رب بیان کیا جاتا تو یہاں بھی دونوں باتوں کو ٹچ کیا جاتا. جو سچا رب ہوتا ہے وہ نقصان بھی دے سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے. لیکن مولا کائنات نے جب سچے رب کی کہانی چھیڑی، نقصان دے سکتا ہے یہ عنوان چھیڑا ہی نہ، کہا وہ نفع ہی دے سکتا ہے.
وہ جنت ہی عطا فرماتا ہے. حالانکہ نقصان دے سکتا ہے اللہ، لیکن جب مقابلے میں اس نے اپنا عنوان چھیڑا کہ جو سچا رب ہے کر وہ کام دو نہیں سکتا ہے، لیکن دیکھو اس نے اپنی ذات پر رحمت کو غالب فرما لیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ نہیں رہا کہ میں نقصان تمہیں دوں گا، وہ کہتا میں تمہیں جنت ہی عطا فرماؤں گا. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. یہ نہ کہا کہ میں نقصان بھی دے سکتا ہوں، البتہ اتنا جملہ دے کر اشارہ کر دیا ان اللہ يفعل ما يريد، ویسے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اتنا اشارہ دے دیا، ویسے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کر قیامت تک یہ کہانی، بہت ساری کہانیاں ہیں جن کی عمر بڑی لمبی ہے، جن کی تاریخ بڑی لمبی تاریخ ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں معاشرتی مسائل جن کی تاریخ بڑی لمبی ہے. ان معاشرتی مسائل میں سے ایک ہے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت، نفرت وغیرہ وغیرہ. ان تمام تاریخی کہانیوں میں سے جن کا تسلسل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانہ پاک تک، وہاں سے لے کر قیامت تک شیطان کی دشمنی حضرت آدم پاک کے ساتھ کس بنیاد پر بلا ہوئی تھی. حسد کھا گیا اسے، بغض کھا گیا اندر سے. میں آگ سے بنا، یہ خاک کا پتلا، اور مجھے کہا جائے، میرے لیے بلندی، آگ اوپر جائے مٹی نیچے رہے، مجھے کہا جائے جھک جاؤ اس کے سامنے. حسد کھا گیا، مار گیا. تکبر کھا گیا، مار گیا. کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا. تاریخ لمبی ہوئی نا، بڑی پرانی کہانی ہوئی نا. رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ تک ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. جب بھی اللہ تعالی نبوت کا آفتاب اور مہتاب کسی نبی کی صورت میں وہ کسی قوم میں ظاہر فرماتا تو قوم حسد کا شکار. مکہ والوں نے یہ بدتمیزی نہیں کی تھی، کہتے تھے کہ اللہ کو ایک یتیم ہی ملا تھا، نبوت دینے کے لیے اللہ کو ایک یتیم ہی ملا تھا. ہم گورے چٹے نہیں تھے، ہم سرمایہ دار لوگ نہیں تھے، ہم نفریاں رکھنے والے نہیں تھے، ہم بیٹوں والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو ہم نظر رہا ہے، اس نے ایک یتیم کو ہی کیا نبوت کا تاج پہنانا تھا. حسد کھا گیا نا انہیں اندر سے. حضور پاک علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا منافق عبداللہ بن ابی منافق، اس کی بنیاد بھی تو یہی بنی تھی کہ حضور کے تشریف لانے سے چند دن بعد، یعنی جب حضور تشریف لائے تو ویسے ان کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا کہ فلانی تاریخ کو ہم عبداللہ بن ابی کو، منافق تو بعد میں بنانا، ہم اپنا تاج، اپنا سردار بنانے والے ہیں، اس کے سر پر تاج رکھنے والے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا تھا. وہ تاریخ آنے سے پہلے ہی رسول اللہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے. جس تاریخ کو تاج اسے پہنایا جانا تھا تو رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر تو مدینہ منورہ تشریف فرما ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ عبداللہ کے مقابلے میں سرکار دو عالم حضور کا چہرہ دیکھ کر کون نظروں پر چڑھ سکتا ہے؟ کون نظروں پر چڑھ سکتا ہے؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی جملہ، اچھا حسن مہتاب و آفتاب جیسے بھر دیے رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ دل ربا کے اندر. ہر عطا، ہر خوبی، ہر دل ربائی، ہر کشش، ہر رعنائی. رسول پاک علیہ السلام کو حسد کھا گیا اندر سے اس منافق کو، اور دکھنے میں بظاہر حضور کا بن کر جیتا اور اندر سے وہ منافقت کرتا. میں نے کہا حسد کی تاریخ بڑی پرانی ہے. یہ میں کہانی اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ آج میں پڑھ کر خوشی سے مسکرایا قرآن پاک کے یہ الفاظ. یعنی اللہ تعالیٰ اللہ ہو کر اس نے لہجہ کیسا اختیار کیا، قرآن پاک میں انداز اس نے کیسا اختیار کیا، اس نے جو اسلوب بنایا نا. اگر ہم انسان ہونا تو ہم زیادہ سے زیادہ یعنی مہذب انداز میں حاسدین کو یا حسد کرنے والوں کو کچھ اتنا کو جملہ بولیں گے، اور دفع کرو یار پڑے ان کو، سڑتے ہیں تو سڑتے رہیں. میں پبلک کے جملے بولوں، وہ چلتے ہیں تو چلتے رہے، دفع ہو یار، یعنی دفع ہو پر دفع کرو ان کو. اس لفظ سے بڑھ کر شاید ہم کوئی آج تک بولے نہیں ہیں مہذب رہتے ہوئے. ویسے تو لوگ جب تہذیب کے لباس کو اتار دیں تو گالیاں بھی کرتے ہیں، گلوچ بھی کرتے ہیں، مساجد کے تقدس کو پائمال کرتے ہیں، محراب لڑ جاتے ہیں، خانقاہیں آپس میں جھگڑا کرنے لگ جاتی ہیں. وہ تہذیب کا لباس اتار دیا جائے تو پھر تو یہ ساری کہانیاں چلتی رہتی ہیں. لیکن مہذب سا بندہ اپنے دشمنوں کے بارے میں، اپنے حسد کرنے والوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو میں پہنچ پایا وہ یہ جملہ، دفع کرو یار انہیں سڑنے دو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور دفع کرو یار، اللہ جس کو چاہے دے ہی دیتا ہے، اللہ نے ان سے پوچھ کر تھوڑا دینا ہے. حسد کی بنیاد تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازے اور دوسرے بندے کو اچھا نہ لگے اور وہ اندر ہی اندر کچھ اس طرح کی خواہش رکھے کہ اس کو نوازا نہ جائے. اس چیز کا نام ہے حسد. اس کو نوازا نہ جائے، اللہ کی نعمتیں جو مل گئی یہ نہیں ملنی چاہیے، آئندہ بھی نہیں ملنی چاہیے. کچھ اس طرح کی بنیاد. میں زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول سے جو جملہ نکال کر لا سکا وہ اتنا کو واقعہ ہوا، اور دفع کرو یار پرے اس کو، سڑتا ہے تو سڑے، جلتا ہے تو جلے. اتنا کو جملہ جو لوگوں سے میں کئی لوگوں سے محفوظ کر سکا. اب سمجھو یار قرآن پاک کا انداز.
مکہ والے حسد کے مارے جل رہے تھے، بھن رہے تھے. یہ ساری عطائیں محمد کے نام. ہم ہر منصوبہ بناتے ہیں ناکام، ہمارا ہر پلان فیل. ہم جدھر جاتے ہیں جے محمد کی پکاری جاتی ہے. تجارتی منڈیاں ہماری، تاجر ہم، سرمایہ دار ہم، سردار ہم، زمانوں سے حکومت ہماری. یہ ایک دم سے یتیم بچہ جوان ہوا، اعلان نبوت کیا، جو بولتا ہے محمد کا گیت گاتا ہے. حد ہو گئی ہے. یہ پھر ایسا کرو ایسا کرو، رنگ برنگے ان کے منصوبے. یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ حسد کے مارے انہوں نے جمعۃ المبارک کی نشستوں میں جو لوگ آنے والے ہیں، یہ پچھلے جمعے کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہر پلان جب ناکام ہو گیا نا، ہر منصوبہ جب فیل ہو گیا، تو کہنے لگے چل یعنی دانت پیس کر انتظار کرتے ہیں، آخر محمد مرے گا تو صحیح نا، آخر تو مر جائے گا نا، تو مرنے کے بعد پھر دیکھیں گے، آخر مرنا تو ہے نا اسے. جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا مارے حسد کے، آخر تو مر جائے گا نا، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا، مولا کائنات نے پھر قرآن اتار دے گا. ان کے ہر منصوبے کی خبر دینے کے لیے بھی قرآن اترتا رہا. لیکن جب انہوں نے دل ہی دل میں یہ سوچا چلو جان چھوٹ جائے گی، آخر تو محمد مرے گا، کافروں کا بیان، مولا کائنات نے کہا محبوب ان کو سنائیں، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ دنیا میں نہیں رہو گے تو یہ کب ہمیشہ رہیں گے، ہم انہیں بھی اٹھا ہی لیں گے. قرآن پاک کا بیان، اگر آپ کو ہم واپس بلا لیں گے تو چھوڑنا تو ہم نے انہیں بھی نہیں ہے، ادھر حساب تو ہوگا پھر. یعنی حسد کے مارے انہوں نے یہاں تک بھی سوچ لیا اب انتظار کرتے ہیں، آخر تو محمد مر جائے گا. مولا کائنات نے اس کا بھی جواب دیا. لیکن آج جو جواب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کا اسلوب ہمارے سامنے ہے، اور قیامت تک حاسدین کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایمان والے بندے کو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے، بس چپ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. لیکن اب وہ انداز بتا ہی دوں، اور آپ سے کہوں گا خدا رہا آپس میں آپ قرآن کی محفل میں آنے والے ہو، اللہ جس کو چاہے جو چاہے نوازے، ہم کہاں روک سکتے ہیں؟ میں اور آپ، ہمیں طاقت ہے کہ اللہ کو روک دیں؟ ویسے بھی اللہ نے ہم سے پوچھ کر تھوڑا دینا ہے. جن کے ساتھ تمہاری دشمنیاں ہیں اللہ انہیں دے رہا ہے نا، نواز رہا ہے نا. ہو سکتا ہے تم سے زیادہ نواز رہا ہو، تم جن کے دشمن ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ان سے زیادہ نواز رہا ہو. ارے بھائی یہ حسد کے معاملات رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز میں اتنے بوسیدہ ہیں. میرے حضور نے کہا حسد کرنے والا اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہوتا ہے. یہ ساری امت کو پتہ ہے اس حدیث شریف کا. میں نے پھر جان بوجھ کے روکے رکھا اس عنوان کو کہ آج اسلوب کیا ہے. مولا کائنات نے کہا انداز میں، پہلے ذرا اپنے انداز میں کہہ لوں، ماحولیاتی انداز میں. رب کائنات نے کہا اچھا یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں مارے حسد کے کہ اللہ جو ہے ان کی محمد کی مدد تو نہیں کرے گا، بس یہ اکیلا رہ جائے گا، تنہا رہ جائے گا. اور ایک بار انہوں نے یہ جملے بولے بھی تھے اور نتیجے میں قرآن اترا بھی تھا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. جو یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا تو اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ تنہا رہ جائیں گے، دیکھتے ہیں بھلا کہاں تک چلتے ہیں، کب تک چلتے ہیں. 2 ساتھی ہیں سارے ان کے ساتھ، 4 بندے ہیں ان کے ساتھ چلنے والے. جو حسد کے مارے انہوں نے اس طرح کی بات، مولا کائنات نے ان حاسدوں کو جیسے قرآن کے انداز میں مخاطب کیا، کہا تم ایسا کرو، حسد کرنے والوں محمد مصطفیٰ سے تم ایسا کرو، ایک رسا لو اور رسا لے کر کسی اونچی جگہ باندھو، اور باندھ کر ادھر سے اپنے گلے میں اس کا پھندا بنا لو، اور ایک دم سے رسی اوپر سے کاٹ دو اور پھندا تمہارے گلے میں لگ جائے اور ایک دم سے مر جاؤ. مرتے ہو تو مر جاؤ، ہمیں کیا لگا اس سے. یعنی کچھ اس انداز میں رب کائنات نے کہا کہ تم رسا لے کر پھا لے کر مر جاؤ. ہم نے اپنے محمد کی جھولیاں بھرتے ہی رہنا ہے، ہم نے ان کو نوازتے ہی رہنا ہے. تم پھا لیتے ہو پھا لے کر مر جاؤ، تم رسا باندھتے ہو رسا باندھ کر مر جاؤ، مرو جاؤ جدھر جاتے ہو جاؤ. ہم نے اپنے محمد کو اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے ہی رہنا ہے. یہ میں نے اپنے سے انداز میں کہا. اب ذرا سمجھے قرآن پاک کا بیان. مولا کائنات نے کہا صاف صاف ترجمہ دیکھیں، من کان یظن، جو بندہ ان چکروں میں ہے، ان خیالوں میں ہے، اللہ ینصرہ اللہ، ہرگز اللہ مدد نہیں کرے گا محمد کی، فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں مدد کرے گا نہ آخرت میں. یہ اس کے اندر کا بغض بول رہا ہے. مکہ والے تھے ایسے، ان کا بغض اندر سے بول رہا تھا اللہ مدد نہیں کرے گا. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسا باندھ لے، اپنے گلے میں ڈال لے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ رسی کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ، اب جب گرے گا پٹکے گا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، بازو چٹکیں گے، سر پھٹے گا. پھر اپنے آپ سے پوچھے ہوندا سے غصہ کاٹو ہے کہ نہیں ہو جاتا. فَلْيُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، وہ جو غیظ ہے تیرا وہ غصہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ختم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاسدوں کو قیامت تک کے لیے یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک زناٹے دار تماچا ہے. تب بھی رہے، اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. مصطفیٰ کے پاس یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے. شرارتیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں بڑھائے
اور کسی کو اچھا نہ لگے اور وہ جناب ہمیشہ کیڑے نکالتا رہے، ہے ہی نہیں ہے کیڑے، وہاں کیڑوں کا تصور بھی نہیں ہے، ہمیشہ نقص نکالتا رہے اور وہاں نقص کا گزر بھی نہیں ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں. حضور کا کمال حسن وہاں تو نقص کا خیال تک نہیں ہے، شائبہ تک نہیں ہے. اور آئے دن محراب بولتے رہے، آئے دن منبر بولتے رہے، آئے دن کسی مولوی کی زبان گلوچ کرتی رہے اور کہ محمد کے پاس یہ ہے تو یہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے. توحید خالص کچھ ایسی ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غیظ سے جل جائیں، کیسے ہے وہ شعر؟ اگر کوئی ہے نعت خان تو بلاؤ مجھے. وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے وہ ترجمہ ہے قرآن پاک کا. غیظ سے جل جائیں دل، پتہ نہیں کن کے، بے دینوں کے دل. غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل. سنا پورا سنا. غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ ہے. پھاڑے کر مر جاؤ، دفع ہو جاؤ، رسیاں کٹوا لو، لٹک جاؤ، پھانسیاں لگا لو، ہم نے محمد کی عطائیں روکنی تو نہیں ہے. اللہ اکبر. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. بوڑھے تو آپ بھی ہوئے گئے ہو اپنے مسلک میں، ہر سال شرارتیں بھی سنتے ہی ہو، لیکن ہر آنے والے سال میں حضور کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. حضور احمد عالم کا گیت پہلے سے بھی زیادہ گائے جاتے ہیں، فتوے بٹتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مناظروں کے چیلنج ہوتے ہیں. میلاد شرک ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں کہوں گا حسد کرنے والوں مارو شور. آج تک بھی تم جیتے نہیں اور جیتنا قیامت تک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جیت کا جھنڈا رب کائنات محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہوا ہے. ارشاد گرامی ہوا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر. نتیجہ دیکھو گا بلا غیظ کم ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹے تمہاری. اور ایک بدماش کو تو قرآن نے کہا تیرے ہاتھیں ٹوٹ جائیں. تبت یادا ابی لہب وتب. مصطفیٰ کے سامنے ایسے اس نے کیا تو ایسے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے. تو قرآن حکیم جیسے شعلہ جوالا بن کر مصطفیٰ کریم کی عزتوں کا رکھوالا بن جاتا ہے. ثم فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اب مولا کائنات نے کہا وکذالک، ایسے ہی، کیا ایسے ہی، وکذالک اور ایسے ہی، انزلناہ آیات بینات، ایسے ہی ہم روشن روشن آیتیں اتارتے رہیں گے جن میں عظمت محمد کا بیان ہوا کرے گا. وکذالک، ایسے ہی ہم تو کہتے رہیں گے. یا رسول اللہ کی کثرت ہوتی رہے گی، نبی کے گیت کے چرچے آسمانوں پر بھی ہوتے رہیں گے. ایسے ہی ہم تو کرتے رہیں گے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اسی لیے میں اور آپ، ہم جتنے بھی بہادر ہو نا، انسان ہے، آخر ڈر جاتا ہے. میں ایسا کہوں گا تو کچھ ایسا نہ ہو جائے، میں ویسا بولوں گا تو کچھ ایسا نہ ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی. صلح کلی کے چکر میں رہنے والے انسان، اسے بھی خوش رکھو، اسے بھی خوش رکھو، جھگڑے نہ ہو جائیں، فسادات نہ ہو جائیں. تو جھگڑوں اور فسادات کے ڈر سے بندہ کتنی بار حق بات کہنے سے بھی چپ کر جاؤ، چھوڑو یار ہمیں کیا لگے والے لوگ بھی ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں. اس لیے رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رفت شان کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں. وہ تم ڈر کے مارے کہیں چھوڑ ہی نہ دو، تم کو تو چھوڑو جی، خیر ہے جی، کیا فرق پڑتا ہے جی، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے جی. حضور کی عظمت کا بیان رب کائنات کا تمہیں نہیں دوں گا، تم بولنا، اس قافلہ رحمت میں شریک ہونا، حاضریاں لگوانا، لبیک کہنا، شامل ہونا، جھنڈے اٹھانا، نعرے مارنا، اظہار محبت کرنا اور لبیک کے ترانے پڑھنا، سارا کچھ کرنا. پر یہ عنوان تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. مولا کے حکم ورفعنا، یہ ہم خود کریں گے. یہ معاملہ ہمارا، ہم نہ ڈریں نہ جھکیں نہ پیچھے ہٹیں. جو ہم نے کہنا یفعل ما یرید، وہ جو چاہے گا کر دے گا، اسے کیا پرواہ کسی کی. 100 فرعونوں کے ایک کن سے برباد کر دے، 100 نمرودوں کے ایک کن سے اڑا دے، 100 یزیدوں کو وہ خاک کے ذرے برابر بھی نہ جانے، کیا فرق پڑتا ہے اسے. اسے کہا ورفعنا لک ذکرک، یہ کام ہمارا ہے، ہم خود کریں گے. تبھی تو آج تک یہ چراغ بجھ نہ سکا، تبھی تو آج تک یہ خوشبو مدھم نہ ہو سکی، تبھی تو آج تک یہ عنوان ختم نہ کیا جا سکا، کیونکہ اس کی ذمہ داری رب کائنات نے اپنی محبت کی باہوں میں لی ہوئی ہے. ارشاد گرامی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اگلا جملہ سن لو میرے بھائیو، پنجابی میں سننا چاہتے ہو پنجابی سن لو. کہا ہم تو ایسے کرتے رہیں گے، ہم نے ایسا ہی کر دیا ہے.
جو عظمت کی بات کہنی تھی کہہ دی، جو عزت کی بات کہنی تھی کہہ دی. حاسدوں کو ہم نے للکار دیا، اے گندو پھا لے کے مر جاؤ، ہم نے ایسا کر دیا. روشن آیتیں ہم اتارتے رہتے ہیں. مولا یہ جو تیرے محبوب کی عظمت کی باتیں ہیں یہ ہر بندہ ہضم کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس آستانہ کرم پر اللہ جسے چاہے گا اسے ہی لے کر آئے گا. اس آستان محبت پر اللہ جسے چاہے گا اسے ہی لے کر آئے گا. خمیر صاف ہونا چاہیے اور کسی پاکیزہ ماحول میں کوئی جنم لیا ہوا ہونا چاہیے، پاکیزہ ماحول میں پلنے والا بچہ ہونا چاہیے، پاکیزہ صحبت میسر ہوئی ہونی چاہیے. اللہ ایسوں کو آستان محبت کی محبت عطا فرمایا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں. شیطان بھی اسی ماحول میں رہتا ہے، کافر بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج تک وہ حضور رحمت عالم کی محبت بھری باتوں کو پہچان نہ سکے، نبی تسلیم نہ کر سکے، رسول نہ مان سکے. رب کائنات نے کہا یہاں ہم ہر ایک کو آنے کہاں دیتے ہیں. ان اللہ یہدی من یرید. یہ جو میں نے کہا یہ تفسیر کا ایک پہلو ہے، اور بھی پہلو ہیں. میرا عنوان پورا ہوا، میں ذرا آگے بڑھ جانا چاہوں گا. ان الذین آمنوا، رب کائنات کا ایمان والے، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک، قیامت والا دن ہوگا تو اللہ فیصلہ کر دے گا. یہ سارے اس چکر میں کہ ہم صحیح ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم صحیح، عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح، مسلمان کہتے ہیں ہم صحیح. مسلمانوں کے اندر پھر مختلف طبقے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح. مکے والے کہتے تھے ہم صحیح، محمد گمراہ، اس نے دین بدل دیا اپنا. یہ سارے معاملے سارے کہتے ہیں ہم صحیح. رب کائنات کا فیصلہ قیامت کو اللہ کر دے گا. ائمہ تفسیر نے کہا بھلا فیصلہ کیسے کرے گا؟ ائمہ تفسیر نے کہا بھلا فیصلہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. نبی کو اور ایمان والوں کو اللہ حکم جاری کرے گا ذلتیں آج آپ لوگوں کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے عزتیں ہیں. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. آپ لوگوں کے لیے عزتیں ہیں، آپ جاؤ جنت میں. اچھا یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں، تم جاؤ دوزخ میں. تو جب وہ ادھر جا رہے ہوں گے، وہ ادھر جا رہے ہوں گے، قرآن آواز مار رہا ہوگا اللہ نے فیصلہ کر دیا نا کہ سچے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، جھوٹے لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں. ایک انداز تو یہ ہے، یہ آسان ہے، ہم سارے مسلمان جانتے ہیں. لیکن ایک اور انداز بھی کہا گیا، مختصر ہے، شارٹ، میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا تو ہر بندے کے دل میں، ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ روز روشن کی طرح یہ بات واضح کر دے گا. فیصلے ہونے سے پہلے ہی یہ سارے راز ان پر منکشف ہو جائیں گے کہ سچے محمد الرسول اللہ. دلیل بتاؤں؟ یہ ہر بندہ اندر سے مان لے گا، لیکن وہ دن ماننے والا نہیں ہے. حضرت علی کا وہ بول یاد رکھنا چاہیے، جو کرنا ہے آج ہی کر لو، تب کرنا نہیں ہوگا، تب حساب شروع ہو جائیں گے. جو کرنا ہے، جو ماننا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے. جو کرنا ہے ادھر کرنا ہے، ادھر نہیں، ادھر حساب ہوں گے. میں اس پر دلیل دیتا ہوں کہ ہر بندے پر روز روشن کی طرح، حتیٰ کہ یہودیوں پر بھی واضح ہو جائے گا، عیسائیوں پر بھی واضح ہو جائے گا، مشرکوں پر بھی واضح ہو جائے گا سچے محمدی ہیں. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں گے، محمد چھڑاؤ. وہ حدیث شفاعت آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی. یہ سارے اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں گے تو مجھے حق مانتے ہوں گے تبھی آئیں گے نا. ان کے دل میں یہ بات کھل جائے گی کہ آج بچانے کا ذریعہ مصطفیٰ کریم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے میرے پاس آئیں گے نا. تو قیامت والے دن ہر ایک کے دل میں یہ راز منکشف ہو جانا ہے. اس کو رب کائنات نے کہا آج لڑتے ہیں مصطفیٰ سے، جھگڑتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تسلیم نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. قیامت آئے گی نا تو دیکھنا اللہ جب فیصلے فرما دے گا تو ان سب کے دل سے آواز ایک ہی آئے گی، ہم غلط کرتے رہے، سچے اللہ نے محمد مصطفیٰ ہی پیدا فرمائے ہیں. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ. الم تر ان اللہ یسجد له، یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھ دی. ہم سب لوگوں پر ایک عدد سجدہ تلاوت لازم ہو چکا ہے، تو فارغ ہونے کے بعد آج ہی یا پھر کل گھر جا کر جب مرضی ایک عدد سجدہ تلاوت آپ لوگ کر لیجئے گا. عنوان بڑا پرانا، پہلے بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے. رب کائنات نے کہا زمین و آسمان میں ستارے، سورج، چاند، جو مخلوقات ہیں ساری اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. یہاں کا سجدہ کر رہی ہیں. ایک اور مقام پر کہا نماز پڑھ رہی ہے. کل قد علم صلاته، ہر ایک نے اپنی نماز پڑھنے کا طریقہ جان لیا. وہ ہر ایک کا نماز کا طریقہ الگ الگ. وتسبیحه، ہر ایک نے اپنی تسبیح کہنے کا طریقہ بھی جان لیا. ہم انسانوں کی نماز جس طرح کی ہے باقیوں کی اس طرح کی نہیں ہے. ہمارے سجدے جس طرح کے ہیں باقیوں کے سجدے اس طرح کے نہیں ہیں. ہر انسان، ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی بندگی کا راز اس پر کھول دیا. مولا کائنات نے کہا بے شک سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اس پر میں نے سوال بھی کیا تھا،
وہ سوال یہ تھا کہ کافر تو نہیں کرتے، کافر تو نہیں مانتے، مشرک تو نہیں سجدے کرتے، وہ تو کافر بتوں کے سامنے جا کر سر پھینکتے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے کہا رب کائنات نے ان کے وجود سے سائے کو جدا کر کے ہمیشہ زمین پر بچھا دیا، کہا تمہارا وجود انکار کرے گا بھی نہ، ہم تمہارے سایوں سے سجدہ کروا دیں گے۔ وہ سایوں کو ہمیشہ زمین پر، وہ سائے کا سجدہ وہ زمین پر رہنا ہے ہمیشہ۔ البتہ سورج کے بارے میں ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سورج کہاں چلا جاتا ہے روزانہ؟ یہ حضور نے کچھ اس طرح سوال کیا، تم جانتے ہو سورج کہاں چلا جاتا ہے روزانہ؟ صحابہ نے کہا حضور ہمیں کیا معلوم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو اس موقع پر یہ چند جملے ارشاد فرمایا کہ یہ روزانہ جہاں اس نے جا کر ٹھہرنا ہوتا ہے نا تو یہ وہاں چلا جاتا ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہے نا وہ عرش الہی کے نیچے ہے۔ یہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جس نے دیکھا بھائی، اسی لیے الفاظ دیکھو، الم ترى، محمد کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اے محمد پیارے کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کوئی اور کسی اور میں دیکھنے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں، اس لیے رب کائنات نے خطاب ہی رسول اللہ کو کیا، الم ترى، اے وہ ذات جس پر قرآن اترے کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض۔ آج سے کوئی 9 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک عنوان پر مجھے پہلی بار اور آخری بار 3.25 گھنٹے بولنے کا اتفاق ہوا تھا، اللہ پاک نے میری مدد فرمائی تھی، رسول پاک علیہ السلام کا حاضر اور ناظر ہونا اس پر۔ تو میں نے اس دن کہا تھا کہ پتہ نہیں، میں نے شاید یہی کہا تھا کہ 70 سے زیادہ آیات ہیں جن کے اندر یہ عنوان ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت تو کہا تھا، چند ایک بیان بھی کی تھی، اب وہ 70 ایک دم سے ڈھونڈو گے تو ملے گی نہیں، ان میں سے ایک کا اشارہ میں کرنے لگا ہوں آج، جو میرے سامنے اس وقت آیت پڑی ہوئی ہے نا کہ یہ ساری کائنات حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے، حضور جہاں چاہیں جس کو چاہیں دیکھیں، تو میں اس کا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ تو ترجمہ غور کے ساتھ سننا، اے محمد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، یہ سارے حضور کی نگاہوں میں ہیں، تبھی تو پوچھا جا رہا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ یسجد لہ، آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات اسے کہی جائے گی نا جس نے دیکھا ہو، اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، یہ استفہام ہے لیکن اس کے پس پردہ یہ بات ہے کہ دیکھا ہے، استفہام انکاری نہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں شاعری آپ کو پتہ نہیں ہے کل بھی یہ بات ہوئی تھی، مطلب کل آپ وہیں تھے، آپ کو سارا پتہ ہے، تو پھر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی اس طرح کا جملہ وہاں بولا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ وہاں موجود تھے کل، تو پھر بھی آپ جناب آپ وہاں دیکھ بھال کر انکار کرتے ہو۔ الم ترى، آپ نے دیکھا نہیں؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اور کس کو؟ سورج کو بھی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں سورج کو وہ سجدہ کرتا ہے؟ تبھی تو حضور نے بیان کیا عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے جا کر۔ سورج کا حضور نے بیان کر دیا، قمر کا بیان نہ کیا۔ اور کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ چاند بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کو؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، والدواب، اور جو کچھ بھی چلتا ہے، جو کچھ بھی چلتا ہے، چلنے والا جانور، پرندہ، حشرات الارض، چیونٹی، اس سے بھی چھوٹے، دواب، جو بھی چلنے والا اللہ نے بنایا، تو ابھی بھی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اچھا یہاں کہا کثیر لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ بندے ہیں جو ابھی بھی سجدہ نہیں کرتے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور کثیر لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نا؟ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کثیر لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب لازم ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت اسے نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ میں نے اس آیت میں آپ کو اشارہ کرنا چاہا کہ یہ سب کچھ اس لیے تو رب کائنات نے 11ویں سپارے میں کیا کہا، میں نے کہا آیتیں بہت ساری ہیں لیکن وہ ایک دم سے سمجھ نہیں آتی، میں نے آج اشارہ دیا، کچھ بات سمجھ آئی۔ 11ویں سپارے میں سورہ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں میں نے پھر اشارہ دیا تھا، الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ جیسے اللہ اپنی شانوں کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ شان ذاتی کے ساتھ دیکھتا ہے، رسول اللہ شان عطائی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ درس عقائد میں کہیں بیان کر رہا تھا، یہ پچھلے ہفتے میں کسی ایک دن کی بات ہے۔ تو ہمارا عنوان کیا رہا تھا؟ برزخ۔ کل انشاءاللہ آپ کی مسجد کے اندر بھی برزخ کا بیان ہے انشاءاللہ العزیز، برزخ کی جو عقائد ہیں، مرنے کے بعد کا جہاں۔ تو وہاں میں نے ایک روایت اس علاقے میں لوگوں کو بتائی کہ دیکھو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو کھولتا ہے۔ حضور کہاں تک؟ کسی کے بارے میں فرمایا 40 ہاتھ، کسی کے بارے میں کہا 70 ہاتھ، اور کسی کے بارے میں کہا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔
جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی وہ قبر اتنی ہی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. میں نے کہا ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے تو رسول اللہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. حضور کے دیکھنے کے انداز تو یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دور رس نظر اور دور بین نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جہاں تک دیکھے اسے نظر آئے گا تو دیکھے گا. میں نے کہا ہر بندہ اس کی نظر کی اپنی ایک اپروچ ہے، وہاں تک وہ دیکھتا ہے. تو رسول اللہ کی اپنی شان، میں کیا جملہ بولوں، حضور وہاں تک دیکھتے ہیں تو حضور کی نظر میں ساری کائنات ہی آئی ہوئی ہے. رسول اللہ کی نظر میں تو ساری کائنات ہی آئی ہوئی ہے. تو جہاں تک حضور کی نظر کام کرے وہ سب کچھ حضور کی نظروں میں، اسی کا نام ہے حاضر ناظر ہونا. حضور دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اپنی شانوں کے ساتھ وہاں جس طرح چاہیں جلوہ گری فرماتے ہیں. چلے بھائی ایسے ہی میرا دھیان کہاں چلا گیا، میں ان 70 میں سے میں کہاں کے اشارے آپ کو کرتا چلا گیا. 70 ایک دم سے وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر پوری کرنی پڑتی ہیں. ایک سپارے میں نہیں پڑی ہوئی ہیں اور یا ایک صورت میں نہیں پڑی ہوئی ہیں. وہ ان میں سے ایک اشارہ میں نے یہاں کر دیا، ایک میں نے آپ کو 11ویں سپارے میں کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ سبق ہمیں یہاں پہ ختم کرنا چاہیے. اگلا عنوان ہے دلچسپ. یہ دو فریق لڑ رہے ہیں، ہادانی خصمانی، یہ دونوں فریق ہیں تو لڑ رہے ہیں. اختصموا، لڑ رہے ہیں. تو عنوان کیا لڑائی کا؟ فی ربہم، اللہ تعالیٰ. یہ دونوں لڑ رہے ہیں اللہ کے معاملے میں. کون؟ عنوان اللہ کے معاملے میں لڑ رہے ہیں. کیا بات؟ یہ اگلی بات ہم اگلی بار سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں دیکھو لڑ رہے ہیں اللہ کے معاملے میں. ہادان خصمان، یہ اس کا خصم، یہ اس کا خصم. فریق لڑ رہے ہیں اللہ کے معاملے میں. وہ لڑائی کیا ہے، وہ عنوان کیا ہے، وہ دو فریق کون ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.